الله الرحمن الرحيم أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين صدق الله المولان العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمین۔ چمنستان رضوی کے مہکتے پھولوں، شمع رسالت کے پروانوں، موت اعظم کے عقیدت مندوں، غریب نواز کے فدائیوں، مرکز اہل سنت فاضل بریلوی کے متوالوں، آئیے سب سے پہلے سبز گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و مولا سیدی ابرار و خیار شہنشاہ ذی وقار کائنات کے اولین فصل بہار رہبر اعظم قائد اعظم نیر اعظم جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکستنا میں اپنے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف پڑھنے کا نذرانہ پیش فرمائے۔ پڑھے بابا اللہم صلی علی سیدنا سیدنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اے عزیزو فرض ہے تم پر ہر طرح سے نماز، اے عزیزو فرض ہے ہر طرح سے تم پر نماز، یہ ہے واجب سرخ روئے مسجد ہو پڑھ کر نماز، یہ ہے واجب سرخ روئے مسجد ہو پڑھ کر نماز۔ جان کو دل کو ہمیشہ خوشتر رکھتی ہے نماز، جان کو دل کو ہمیشہ خوشتر رکھتی ہے نماز، جامع کو رکھتی پاک اور جامع کو رکھتی ہے پاک اور جسم کو اطہر نماز، جامع کو رکھتی ہے پاک اور جسم کو اطہر نماز۔ مرد و عورت لڑکا لڑکی، مرد و عورت لڑکا لڑکی خادم اور لونڈی غلام، چاہیے پڑھتے رہے چھوٹے بڑے گھر گھر نماز، چاہیے پڑھتے رہے چھوٹے بڑے گھر گھر نماز۔ ہے تاکید بہت قرآن میں نہیں ہوتی ہے معاف، ہے بہت تاکید قرآن میں نہیں ہوتی ہے معاف، شادی ہو چاہے غم کسی حالت میں مومن پر نماز، شادی ہو یا غم کسی حالت پر مومن پر نماز۔ ہر واعظ ہر مقرر خطبہ مسنونہ کے بعد کسی نہ کسی آیت مقدسہ یا حدیث پاک کو اپنا عنوان سخن بنایا کرتا ہے۔ اسی ضابطے اور قانون کے تحت میں نے بھی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اور اسی کو اپنا عنوان سخن بنایا ہے۔ رب تبارک و تعالی قرآن مقدسہ میں ارشاد فرماتا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، یعنی اس کا ترجمہ یہ ہے نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، یعنی جماعت سے نماز ادا کرو۔ برادران ملت، نماز افضل ترین عبادت ہے، نماز سے مسلمان قرب الہی حاصل کرتا ہے، نماز مومن کی علامت ہے، نماز دل کا سرور ہے، نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے، وقت پر نماز نہ پڑھنے والا گنہگار ہے۔ آج مسلمان نماز سے لاپرواہ ہو گئے ہیں، آج مسلمانوں کو نماز کے لیے فرصت نہیں، آج مسلمان دنیائی کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، لوگ نماز نہ پڑھنے کے لیے طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں، لیکن مسلمانوں اللہ کے یہاں تمہارا کوئی بہانہ کارگر نہ ہوگا، اور کل قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا۔ اس دن تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دو گے؟ مسلمانوں، اللہ کے یہاں دنیا کی دولت کام نہیں آئے گی، دوست و احباب کام نہیں آئیں گے، اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی محبت، اگر کوئی چیز کام آنے والی ہے تو رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ جس نے وقت پر اچھی طرح وضو کیا، خضوع و خشوع کے ساتھ نماز پڑھا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم سے عہد کر لیا کہ اسے بخش دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور ایک جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ محترم حضرات، مذکور بلا حدیث سے
معلوم ہوا پتہ چلا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو نماز شروع کر دیجیے۔ کون مومن ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا نہیں چاہتا ہوگا اور یقیناً چاہتا ہوگا۔ اگر آپ حقیقی معنی میں عاشق رسول ہیں اور اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج سے نماز شروع کر دیجیے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کی آنکھوں میں ٹھنڈک پہنچا کر دو جہاں کی نعمتیں حاصل کیجیے۔ اللہ کے پیارے حبیب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو نماز عشق رسول میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز حب نبی میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز تلواروں کے سائے میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز یاد نبی میں پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز ادائے مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ جو نماز طریقہ مصطفیٰ پر پڑھی جائے وہ جنت کی کنجی ہے۔ مگر جو نماز عشق رسول کے بغیر پڑھی جائے وہ نماز بارگاہ الہی میں قبول نہ ہوگی، کیونکہ جو نماز ذکر مصطفیٰ سے خالی ہو گئی وہ جہنم کی کنجی ہو گئی۔ اس لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین ملت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کیا ہی کو فرماتے ہیں، ذکر خدا زبان سے جدا چاہو نجدیو، ذکر خدا زبان سے جدا چاہو نجدیو، واللہ ذکر حق نہیں گنجے سقر کی ہے، واللہ ذکر حق نہیں گنجے سقر کی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، پتہ چلا معلوم ہوا کہ نماز عشق نبی میں پڑھنی چاہیے، نماز ادائے مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے، نماز طریقہ مصطفیٰ پر پڑھنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مسجد میں 40 دن با جماعت نماز عشاء اور فجر پڑھے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 برعتیں عطا فرمائے گا، ایک نار سے دوسری نفاق سے، ایک دوسری جگہ۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو مسجد میں 40 رکعتیں نماز عشاء پڑھے کہ رکعت اولیٰ پوچھنا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دے گا۔ مذکورہ بلا حدیث میں معلوم ہوا پتہ چلا کہ جو نماز کی پابندی کرتا ہے، خصوصاً عشاء اور فجر کی نماز کی پابندی کرتا ہے، عشق نبی میں ڈوب کر عطا کرتا ہے، اس کے لیے یقیناً دوزخ سے رہائی کا پروانہ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت پر 50 وقت کی نماز فرض ہوئی تھی۔ جب میں لوٹ کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے دریافت فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے میری امت پر 50 وقت کی نماز فرض کی ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا جائیے واپس کرا لیجیے، کیونکہ آپ کی امت اتنی طاقت نہیں رکھتی۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گنہگار اور کمزور امت کا خیال کرتے ہوئے رب تبارک و تعالیٰ سے کم کرا لیتے ہیں، اس طرح جاتے ہیں کم کرا لیتے ہیں اور صرف 5 وقت کی نماز رہ جاتی ہے۔ لیکن اللہ کے کلام میں کوئی تبدیلی نہیں، جو بندہ خضوع و خشوع کے ساتھ عشق مصطفیٰ سینے میں بسا کر 5 وقت کی نماز پڑھے گا اسے رب تبارک و تعالیٰ 50 وقت کی نماز کا ثواب دیا جائے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز گناہ کو مٹا دیتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری طرف وضو کرے پھر ظہر کی نماز پڑھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی وہ گناہ جو فجر اور ظہر کے درمیان ہوئے۔ پھر جب بندہ عصر کی نماز پڑھتا ہے عصر اور ظہر کے بیچ میں جو ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اس طرح پھر جب مغرب کی نماز پڑھتا ہے مغرب اور عصر کے بیچ میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ جب پھر عشاء کی نماز پڑھتا ہے مغرب اور عشاء کے درمیان ہونے والوں گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ پھر جب فجر کی نماز پڑھتا ہے عشاء اور فجر کے درمیان ہونے والے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہی وہ نیکیاں ہے جو گناہوں کو دور کر دیتی ہے۔ ایک مرتبہ درود پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ نبی وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیرانوی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور
اس نمازی اور رب تبارک و تعالیٰ کے درمیان جو حجابات ہوتے ہیں سب ہٹا لیے جاتے ہیں، حوران اور جنت اس کا استقبال کرتی ہے۔ قرآن شریف میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روکتی ہے۔ حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہا اللہم صلی وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الصلاۃ عماد الدین، من اقامہا فقد اقام یوم الدین ومن ترکہا فقد یوم الدین۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم رکھی اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز چھوڑ دی اس نے دین کو برباد کر دیا۔ یہیں سے میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ ہماری بولنے میں اور آپ کی سننے میں کسی قسم کی جانی انجانی غلطیاں خامیاں ہو گئی ہو باریلا تو اپنی رحمی کریمی سے معاف عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔